بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام زینت ہے۔ میری عمر صرف 7 سال تھی جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا بھی ختم ہو گئی ہو۔ اس دن کے بعد سے میری ہنسی کہیں گم ہو گئی، میرے دل سے کھیلنے کودنے کی خواہش مر گئی اور میری آنکھوں میں ہمیشہ ایک نمی رہنے لگی۔ میرے ابا نے ماں کے مرنے کے چند مہینے بعد ہی دوسری شادی کر لی۔ مجھے لگا شاید ایک ماں کا سہارا ملے گا، لیکن حقیقت میں مجھے ایک قید خانہ مل گیا۔ نئی اماں نے آتے ہی مجھے اپنی بیٹی کی طرح نہیں بلکہ ایک نوکرانی کی طرح سمجھا اور ہر وقت میری زبان بند رکھنے کے لیے ایک ہی جملہ بولتی۔ اگر ذرا سا بھی بات کی، اگر تھوڑا سا بھی آرام کیا تو وہ چیخ کر کہتی، چپ نہیں رہتی تو تمہیں جنات کے ساتھ بیاہ دوں گی، اور میں اتنی ڈرپوک ہو جاتی کہ فوراً خاموش ہو جاتی۔ اس کے ان الفاظ نے میرے اندر ایسا خوف بٹھا دیا کہ میں دن کو بھی سائے دیکھ کر کام جاتی تھی اور رات کو سوتے وقت ہر لمحہ ڈرتی کہ کہیں کوئی جن آ کر مجھے اٹھا کر نہ لے جائے۔ اسکول کی کتابیں اور کاپیاں جو کبھی میری اصل ماں نے بڑی محبت سے خرید کر دی تھیں، وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، یا تو پرانی چیزوں میں ضائع ہو گئی یا اماں نے جلا ڈالی، اور میری انگلیوں میں قلم کی جگہ لکڑیوں کے گٹھے آ گئے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے مجھے جنگل جانا پڑتا، جہاں میں لکڑیاں چنتی، کانٹوں سے پاؤں زخمی ہو جاتے، ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، لیکن اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر آتی ہی اماں ڈنڈے سے مارتی اور بولتی، کاہلی کرے گی تو جن اٹھا کر لے جائیں گے۔ پھر شام کو باپ جب مزدوری کر کے لوٹتا تو مجھے امید ہوتی کہ وہ شاید میرا دکھ سمجھے گا، لیکن وہ تھکا ہارا آتا تو اماں اس کے کان بھر دیتی کہ یہ لڑکی نافرمان ہے، یہ کچھ نہیں کرتی، یہ محلے میں بدنام کرے گی، اور باپ کی نظریں ہمیشہ جھکے رہتی۔ وہ کبھی میری طرف غور سے دیکھتا بھی نہیں، جیسے میں اس کی بیٹی ہی نہ ہوں۔ میں کئی بار رو رو کر اس سے کہتی، ابا ذرا میری بات سن لو، اماں مجھے بہت مارتی ہیں، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے چپ کرا دیتا اور کہتا، جا اندر جا اور اپنا کام کر، ابھی وقت نہیں ہے۔ ایک دن تو میں نے ہمت کر کے کہا، ابا میری انگلیاں جل گئی ہیں، لکڑیاں مت بھیجو، مجھے اسکول جانا ہے، پڑھنا ہے۔ لیکن اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، سب لڑکیاں یہی کرتی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہیں بھی یہی کرنا ہوگا، اور وہ پل میری امید توڑ دیتا۔ اماں تو ویسے ہی رحم سے خالی تھی، وہ صبح ہی کہہ دیتی، صبح دم لکڑیاں لے آنا، دوپہر تک روٹیاں تیار کرنی ہیں اور شام کو کپڑے دھونے ہیں، پڑھائی لکھائی کی ضرورت نہیں تمہیں، تم بس یہی کرنا سیکھو۔ میں کبھی ہاتھ جوڑ کر کہتی، اماں بس ایک بار مجھے بھی اسکول جانے دو، میں بھی کتابیں پڑھنا چاہتی ہوں۔ مگر وہ ہنستی اور بولتی، کتابیں کھا کر پیٹ بھرے گی کیا، یا لکڑیاں بیچو گی تو پیٹ بھرے گا۔ باپ بھی کچھ نہ بولتا۔ میں نے کئی بار سوچا شاید اگر ابا چاہے تو میرا ساتھ دے، لیکن وہ ہمیشہ خاموش رہا، اور یہ خاموشی میرے دل پر زخم لگاتی رہی۔ میری ہم عمر لڑکیاں روز بستے اٹھائے اسکول جاتی، ان کے صاف ستھرے کپڑے اور ہاتھوں میں کتابیں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میں کنویں پر لوٹے بھر رہی ہوتی اور وہ خوشی خوشی پڑھنے جا رہی ہوتی۔ ایک دن میں نے چپکے سے ایک لڑکی سے کہا، کاش میں بھی تمہارے ساتھ جا سکتی۔ اس نے ہنس کر کہا، تمہارے ابا بھیجتے ہی نہیں، پھر کیوں سوچتی ہو؟ اور میں اندر ہی اندر ٹوٹ گئی۔ کئی راتیں میں جاگتی اور سوچتی، یا اللہ کیا میں کبھی کتاب نہیں پڑھ سکوں گی؟ کیا میں ہمیشہ اسی لکڑیوں کے گٹھے میں دب کر رہ جاؤں گی؟ اماں کا ڈر میرا سایہ بن گیا تھا۔ ذرا سا آرام کرتی تو وہ کہتی، زبان زیادہ چلائے گی تو جن لے جائیں گے، اور میں ڈر کے مارے فوراً کام میں لگ جاتی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، اماں اگر میں جن کے ساتھ چلی گئی تو کیا تم خوش رہو گی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں پھر تو سکون ہی سکون ہوگا۔ میں سہم کر خاموش ہو گئی۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک کالا سا سایہ آ کر مجھے پکڑنے لگا۔ میں چیخی، اماں مجھے بچاؤ، مگر وہ ہنس رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں، لے جاؤ اسے لے جاؤ۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ساری رات کانپتی رہی۔ اس کے بعد سے مجھے ہر سناٹا ڈرانے لگا۔ میں باپ کے پاس جا کر کہتی، ابا مجھے بہت ڈر لگتا ہے، اماں ہر وقت جنوں کا نام لیتی ہیں۔ وہ بس کہتا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت پر دھیان رکھو۔ اور میں حیران رہتی کہ یہ کیسی زندگی ہے جہاں کھیلنے کی آزادی نہیں، پڑھنے کا حق نہیں، بات کرنے کا حق نہیں، بس لکڑیاں گٹھے کپڑے دھونا اور دھمکیاں ہیں۔ کئی بار میں نے اماں کے سامنے روتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑی دیر کھیلنے دو، میرا دل کرتا ہے ہنسوں۔ وہ کہتی، کھیلنے سے پیٹ بھرے گا کیا، جا تنور جلا کر روٹیاں بنا، باپ آ کر کھائے گا۔ اور میں تھکی ہاری جلتی ہاتھوں سے روٹیاں پکاتی،
سوچتی رہتی کہ کیا سب بچپن ایسے ہی ہوتے ہیں یا صرف میرا ہی ایسا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں سچ مچ اس گھر کی چھوٹی نوکرانی بن گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی میری آنکھ کھلتی تو سب سے پہلے مجھے تنور سلگانا پڑتا۔ لکڑیاں گیلی ہوتی تو دھواں میری آنکھوں کو جلا دیتا اور میں کھانستی رہتی، مگر اگر میں نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیا تو اماں چیخ کر کہتی، ابھی تک آگ نہیں جلائی کیا؟ سوئی ہی رہو گی یا گھر چلاؤ گی؟ میں خاموشی سے لکڑیاں پھونکتی رہتی اور سوچتی کہ اسکول کی گھنٹی بجنے والی ہوگی، سب لڑکیاں بستے لے کر نکلی ہوں گی اور میں دھوئیں میں لپٹی آنکھیں مل رہی ہوں۔ پھر تنور گرم ہوتا اور روٹیاں پکانی پڑتی، ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوتے، مگر اگر میں کہتی کہ اماں ہاتھ جل گئے ہیں تو وہ ڈانٹ کر کہتی، جھوٹ بولتی ہے، کام نہ کرنے کا بہانہ ہے، محنت سے بھاگتی ہے۔ اگر تجھے پڑھائی کی خواہش ہے تو پہلے کما کے دکھا، جا محلے والوں کے کپڑے دھو، برتن مانج، صفائی کر، اور پھر دیکھ پڑھائی کے لائق بچتی بھی ہے یا نہیں۔ میں روتی تھی تو کہتی، رونا بند کر ورنہ جن کو آواز دے دوں گی، پھر تجھے وہ لے جائیں گے۔ یہ جملہ سن کر میرا خون خشک ہو جاتا، میں اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ کر چپ چاپ برتن دھونے لگتی۔ کبھی کبھی اماں مجھے محلے کے گھروں میں بھیج دیتی کہ وہاں صفائی کرا، ان کے بدلے ہمیں آٹا ملے گا۔ میں چھوٹی سی عمر میں دوسروں کے گھروں کے فرش دھوتی، برتن صاف کرتی اور واپس آ کر تھکن سے چور ہو جاتی۔ ایک دن ایک آنٹی نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تم اسکول نہیں جاتی؟ میں نے کہا، اماں کہتی ہیں پڑھائی کی ضرورت نہیں، بس کما کے دکھاؤ۔ انہوں نے افسوس سے کہا، اتنی پیاری بچی اور پڑھنے سے محروم ہے۔ میرا دل چاہا ان کے ساتھ چل پڑوں، لیکن مجھے معلوم تھا اماں اگر جان گئیں تو مار ڈالے گی۔ دوپہر کو جب دھوپ تیز ہوتی تو مجھے کنویں پر جانا پڑتا، لوٹے بھر بھر کر لانا اور صحن میں رکھنا یہ میرا کام تھا۔ پانی کھینچتے وقت میری ہڈیاں دکھتی تھیں، ہاتھ کی رسی کی جلن الگ اور سورج کی تپش الگ۔ میں جب لوٹا بھر کر لاتی تو پسینے سے شرابور ہوتی۔ ابا کبھی کبھار آ جاتا تو میں بھاگ کر اس کے پاس جاتی کہ شاید وہ میرے دکھ سمجھ لے۔ ایک دن میں نے کہا، ابا میں بھی اسکول جانا چاہتی ہوں۔ اس نے سنا ہی نہیں اور اماں کو دیکھ کر کہا، اسے اور کام سکھاؤ، فضول باتیں کرتی ہے۔ ابا کی یہ بے رخی میرے دل پر بہت بھاری تھی۔ میں سوچتی، کیا میں اس کی اولاد نہیں؟ کیا میرے دکھ اس تک نہیں پہنچتے؟ میں رات کو اکثر آسمان دیکھتی اور سوچتی، شاید اوپر کہیں کوئی ہے جو میری سن رہا ہے۔ میں کہتی، اے اللہ، اگر پڑھائی قسمت میں نہیں تو کم از کم یہ درد کم کر دے۔ میری کمر روز ٹوٹتی ہے، تھکن میری جان کھا جاتی ہے، لیکن کوئی پریشان حال نہیں۔ ایک دن محلے کی لڑکیاں اسکول سے واپس آ رہی تھیں، ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، وہ زور زور سے ایک دوسرے کو سبق سنا رہی تھیں۔ میں کنویں پر لوٹا بھر رہی تھی، ان کی آوازیں میرے کانوں میں گھل رہی تھیں۔ میں نے ایک لڑکی سے کہا، کاش میرے پاس بھی کتاب ہوتی۔ وہ بولی، تمہارے ابا کیوں نہیں بھیجتے؟ میں نے دھیرے سے کہا، ابا سنتے ہی نہیں، اماں کہتی ہے پڑھائی سے کچھ نہیں ملتا۔ پھر وہ ہنسی اور آگے بڑھ گئی۔ میں نے لوٹے میں جھانکا تو یوں لگا جیسے پانی کے اندر میری آنکھوں کے آنسو تیر رہے ہوں۔ شام کو جب سورج ڈھلنے لگتا تو اماں کپڑے دھونے کے لیے کہتی، ڈھیر سارے کپڑے ہوتے، میں صحن میں بیٹھ کر رگڑ رگڑ کر دھوتی، ہاتھوں کی کھال اتر جاتی، صابن کی جھاگ میں میری انگلیاں سوج جاتی۔ لیکن اگر میں کہتی کہ تھک گئی ہوں تو اماں فوراً ڈانٹتی کہ اگر محنت نہیں کرنی تو گھر چھوڑ دے یا جن کے ساتھ چلی جا۔ میں پھر ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی۔ کبھی کبھی وہ مجھے چولہے کے پاس بٹھا دیتی کہ روٹیاں بنا، اور میں جلتے تنور کے آگے بیٹھ کر پسینے سے شرابور ہو جاتی۔ ایک بار میرا ہاتھ جل گیا، چھالا بن گیا، مگر اماں نے پرواہ نہ کی، کہنے لگی، یہ سب نوکرانیاں سہتی ہیں، تو بھی سہ لے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شاید میرا نصیب ہی نوکرانی کا ہے۔ رات کو جب سب سوتے تو میں چھت پر جا کر آسمان دیکھتی، دل چاہتا کہ میں بھی لفظوں کی دنیا میں قدم رکھوں۔ میں سوچتی، وہ لڑکیاں جو اسکول جاتی ہیں کتاب کھول کر جب لفظ پڑھتی ہوں گی تو ان کے دل میں کیسا سکون اترتا ہوگا۔ میں سوچتی، شاید کتاب پڑھنے سے انسان کو طاقت ملتی ہے، روشنی ملتی ہے، لیکن میرے قدموں کے راستے کبھی اس روشنی تک نہیں جاتے۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے کتاب چاہیے، میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، کتاب کھا کر پیٹ بھرے گا یا لکڑیاں بیچ کر؟ اور میں خاموش ہو جاتی۔ میرے اندر ہر وقت سوال اٹھتے مگر زبان پر نہیں آتے، کیونکہ جواب ہمیشہ ڈانٹ دھمکی یا جنوں کا خوف ہوتا۔ میں اپنے دل میں کہتی، اماں آپ نے میرا بچپن چرا لیا ہے، لیکن کبھی زبان سے نہ کہہ سکی۔ ابا کے سامنے بھی کچھ نہ بول سکی، کیونکہ اس نے کبھی میری سنے ہی نہیں۔ وہ شام کو مزدوری کر کے آتا، تھکا ہارا بیٹھتا، اماں اس کے کان بھر دیتی کہ یہ لڑکی نافرمان ہے
اور وہ سر ہلا کر کہتا، ہاں ٹھیک کہتی ہو، اسے کام پر لگاؤ۔ یوں میرا جرم کبھی ثابت ہی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی میں خواب میں خود کو اسکول جاتے دیکھتی تھی۔ میں یونیفارم پہنی ہوتی تھی، ہاتھ میں بستہ ہوتا اور استاد کہتا، زینت آج سبق سناؤ، اور میں خوشی خوشی کھڑی ہو کر بولتی۔ پھر خواب ٹوٹ جاتا اور میں خود کو صحن میں کپڑے دھوتے پاتی۔ اس لمحے دل چاہتا کہ چیخ چیخ کروں، مگر گھر کے ڈر نے زبان بند رکھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور میری ہڈیاں چھوٹی عمر میں ہی جیسے بوڑھی ہو گئی۔ میری کمر جھکنے لگے، ہاتھوں کی کھال سخت ہو گئی، میرے قدموں میں چھالے بن گئے۔ لیکن کسی نے نہ پوچھا کہ یہ سب سہتے سہتے میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شاید یہی میری زندگی ہے، محنت کی راکھ اور تعلیم سے محرومی کا بوجھ جسے مجھے عمر بھر اٹھانا ہے۔ لیکن اندر کہیں ایک ضد بھی پل رہی تھی کہ اگر کبھی مجھے موقع ملا تو میں لفظوں کی دنیا میں ضرور قدم رکھوں گی، چاہے وہ راستہ مجھے خود ہی کیوں نہ بنانا پڑے۔ وقت تیز رفتار سے گزرتا گیا اور میں 16 سال کی ایک ایسی دوشیزہ بن چکی تھی جسے لوگ دیکھ کر رک جاتے تھے۔ میرے بال لمبے اور گھنے تھے، آنکھیں بڑی اور گہری تھی، مگر ان میں ایک عجیب سا دکھ چھپا رہتا تھا۔ چہرہ سب کو بھاتا تھا، مگر میرے دل میں جو کانٹے تھے وہ کسی کو دکھائی نہ دیتے تھے۔ اماں کے 2 اور بچے ہو گئے تھے اور اب گھر کا بوجھ میرے کندھوں پر اور بھی زیادہ ڈال دیا گیا تھا۔ ابا کھیتوں میں مزدوری کرتے، صبح سویرے نکل جاتے، شام کو لوٹتے تو تھکے ہارے ہوتے اور مجھے دیکھ کر بس یہ پوچھ لیتے کہ آج لکڑیاں بیچی یا نہیں۔ میں گاؤں کی عورتوں کو لکڑیوں کے گٹھے بھیجتی، کبھی 200 ملتے، کبھی 150، مگر ان پیسوں کا بھی زیادہ حصہ اماں چھین لیتی۔ میں دل ہی دل میں تھوڑی سی رقم چھپا کر اپنے کام کے لیے رکھتی، کبھی کنگھی خرید لیتی، کبھی چھوٹا سا کپڑا یا کوئی ربڑ بینڈ کہ بال باندھ سکوں۔ لیکن جب اماں کو پتہ چلتا تو وہ آگ بگولا ہو جاتی اور کہتی، چوری کرتی ہے، مجھ سے چھپا کر رکھتی ہے۔ تو ذرا یاد رکھ، اگر دوبارہ ایسا کیا تو تیرا بھی وہی حال کروں گی جو قصے کہانیوں میں جن لے جاتے ہیں۔ یہ سن کر میرا خون خشک ہو جاتا اور میں وعدہ کرتی کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی، مگر پھر بھی دل میں خواہش رہتی کہ میرے پاس بھی کچھ اپنا ہو۔ اس دن آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا تھمی ہوئی تھی جیسے سانس رک گیا ہو۔ اماں نے زور سے آواز دی، زینا جلدی اٹھو، بارش ہونے والی ہے، جا کپڑے سمیٹ اور لکڑیاں لے کر آ۔ مجھے حیرت ہوئی، دل میں سوچا ہر ماں تو بارش میں اپنی بیٹی کو چھپا دیتی ہے، گھر کے اندر بٹھا دیتی ہے، اور ایک میری ماں ہے جو مجھے اس خطرناک موسم میں جنگل بھیج رہی ہے۔ دل گھبرا رہا تھا مگر زبان سے کچھ نہ نکلا۔ میں نے لکڑیوں کا ٹوکرا اٹھایا اور جنگل کی طرف چل دی۔ راستے میں ہوا چلنے لگی اور بارش کی ہلکی بوندیں گرنے لگی۔ میں جلدی جلدی لکڑیاں سمیٹنے لگی، لیکن جنگل کا سکون میرے دل کو چھو رہا تھا، جیسے درخت میرے رازدار ہو، جیسے ہوا میرے آنسو پونچھ رہی ہو۔ لکڑیاں چنتے چنتے میں ندی کے کنارے جا پہنچی۔ وہاں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کی سفید قمیض بارش میں ہلکی بھیگ چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ میں ڈر گئی اور پیچھے ہٹنے لگی کہ وہ بولا، ڈریے نہیں، میں برا انسان نہیں ہوں، آپ کا گٹھا بھاری ہے، میں اٹھا دوں۔ میں چونکی، یہ کیسی بات ہے، کوئی اجنبی یوں بات کرے تو شک ہوتا ہے، مگر اس کی آواز نرم اور میٹھی تھی۔ میں نے کچھ نہ کہا تو وہ آگے بڑھا اور میری لکڑیوں کے گٹھے کو کاندھے پر رکھ لیا۔ میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے ندی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ راستہ دائیں جانب سے مختصر ہے، آپ جلدی گھر پہنچ جائیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ کسی نے پہلی بار میرے بوجھ کو ہلکا کیا۔ راستے بھر ہم نے کوئی بات نہ کی، مگر اس کی موجودگی سے خوف کم ہو گیا۔ جب میں گاؤں پہنچی اور لکڑیاں رکھ کر گھر آئی تو اماں طوفان کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑی کہ اتنی دیر کیوں لگا دی، کیا جنگل میں کھیلنے گئی تھی؟ اس نے مارا بھی اور گالیاں بھی دی، میرے جسم پر نشان پڑ گئے، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ اس رات میں چھت پر لیٹی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج پہلی بار جنگل نے مجھے سہارا دیا ہے، درختوں نے میری باتیں سنی ہیں، اور ندی کے کنارے بیٹھے اس لڑکے نے مجھے دکھایا کہ ہر اجنبی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی مدد بھی کر سکتا ہے۔ اس رات میں نے دل ہی دل میں کہا، اے جنگل، اب تو میرا پناہ گاہ ہے، جب بھی دل دکھے گا میں تیرے پاس آؤں گی، تو مجھے گلے لگا لینا۔ اگلے دن بھی میں لکڑیاں لینے گئی تو دل چاہ رہا تھا کہ پھر وہ لڑکا دکھائی دے، مگر وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں لکڑیاں سمیٹ کر واپس آ گئی، مگر دل میں ایک عجیب سا خلش رہ گئی کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور کیوں میری مدد کی۔ کچھ دن گزرے، پھر ایک دن جب میں لکڑیاں باندھ رہی تھی، اچانک وہ پھر سامنے آ گیا۔ میں نے چونک کر کہا،
آپ یہاں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، یہ جنگل میرا بھی ہے، میں اکثر یہاں آتا ہوں۔ میں نے کہا، لیکن آپ کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، گاؤں کے اس پار ہے، مگر میرا دل یہاں سکون پاتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ روز آتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، لکڑیاں جمع کرتی ہوں اور گاؤں میں بیچتی ہوں۔ اس نے کہا، اتنی سی عمر میں اتنا بوجھ اٹھانا آسان نہیں۔ میں نے دل میں سوچا، کسی نے آج تک یہ بات مجھ سے نہیں کہی تھی۔ یہ پہلا انسان ہے جس نے میرے دکھ کو سمجھا۔ ہم دونوں ساتھ چلنے لگے۔ وہ لکڑیاں اٹھا لیتا اور میں حیران ہو کر کہتی، یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتا، ہر بوجھ بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا؟ میں خاموش ہو جاتی اور دل ہی دل میں کہتی، کاش یہ لڑکا سچ مچ میرے بوجھ کو بانٹ سکے، نہ صرف لکڑیوں کا بلکہ دل کے زخموں کا بھی۔ اس دن شام کو جب میں گھر آئی تو اماں نے پھر معمول کے مطابق ڈانٹ دیا، مگر میں اندر سے ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کسی نے میری پیٹھ سے تھکن اتار لی ہو۔ اب میرا جنگل جانا میرے لیے صرف لکڑیاں جمع کرنے کا کام نہ رہا، بلکہ ایک پناہ گاہ بن گیا۔ میں ہر روز دل ہی دل میں دعا کرتی کہ وہ لڑکا مل جائے، اور زیادہ تر مل بھی جاتا۔ ہم کبھی زیادہ بات نہ کرتے، بس چھوٹے چھوٹے سوال جواب۔ کبھی وہ پوچھتا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں کہتی، زینہ، اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ کبھی وہ کہتا، آپ کی آنکھوں میں دکھ ہے، کیوں؟ میں کہتی، کچھ نہیں، اور آنکھیں جھکا لیتی، مگر اندر سے دل چاہتا تھا کہ سب کہہ دوں، اسے بتا دوں کہ کیسے اماں ظلم کرتی ہیں، کیسے ابا مجھ سے نظریں چرا لیتا ہے، کیسے میری ساری خواہشیں اماں کے ڈر اور ابا کی بے رخی میں دب کر رہ گئی ہیں۔ بارش کے دن اور بڑھنے لگے، جنگل ہرا بھرا ہو گیا، اور میرا دل بھی اس کی سبزاہٹ سے جڑنے لگا۔ ندی کے کنارے ہم اکثر بیٹھ جاتے، میں لکڑیاں ایک طرف رکھ دیتی اور وہ کہتا، کچھ دیر آرام کر لو۔ میں کہتی، اگر اماں کو پتہ چلا کہ میں دیر سے آئی ہوں تو وہ مار ڈالے گی۔ وہ ہنس کر کہتا، اماں کو کہہ دینا بارش زیادہ تھی، راستہ کچا تھا۔ میں کہتی، اگر وہ مان گئی تو آپ کو نہیں جانتی۔ وہ کبھی مانتی نہیں، وہ بس مارتی ہے۔ وہ سنجیدہ ہو کر کہتا، زینہ، تمہارے دکھ بہت ہیں۔ میں نے کہا، ہاں، مگر یہ زندگی ہے اور اس میں رونا منع ہے۔ وہ بولا، میرے سامنے رونا منع نہیں ہے، اور یہ الفاظ سن کر میرا دل عجیب سا ہو گیا، جیسے کوئی دیوار ٹوٹ گئی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور میرا جنگل سے تعلق بڑھنے لگا۔ ہر لکڑی کے پیچھے، ہر پتے کے پیچھے مجھے سکون ملنے لگا، اور سب سے بڑھ کر وہ لڑکا میرا رازدار بننے لگا۔ میں اسے سب نہ کہہ پاتی، مگر آنکھوں کی زبان سب کہہ دیتی تھی۔ وہ بھی زیادہ کچھ نہ پوچھتا، بس ساتھ چلتا، لکڑیاں اٹھاتا اور کبھی کبھی ہنسنے پر مجبور کر دیتا۔ مجھے لگتا تھا کہ زندگی کی سختیوں میں پہلی بار کسی نے مجھے تھوڑی سی خوشی دی ہے۔ گھر آ کر میں روزانہ مار کھاتی رہی۔ اماں کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا، ابا بے پرواہ رہا، مگر میرے دل میں امید کی کرن جل اٹھی تھی کہ شاید اب میرا دکھ اکیلا نہیں ہے، شاید اب میرا سفر جنگل تک محدود نہیں رہے گا۔ مگر یہ سب میں کسی سے کہہ نہ سکتی تھی، کیونکہ اگر اماں کو پتہ چلتا تو نہ جانے کیا کرتی۔ اس لیے میں نے جنگل کو دل کی پناہ بنا لیا، اور اس پناہ میں پہلی ملاقات کی روشنی چھپا کر رکھی، جو اب میرے اندر جلتی رہتی تھی۔ کچھ دن تک وہ لڑکا مجھے جنگل میں دکھائی نہ دیا، اور میں اندر ہی اندر ایک عجیب سی خالی جگہ محسوس کرنے لگی۔ پہلے تو سوچا شاید وہ کسی اور کام میں مصروف ہوگا، لیکن جب کئی دن گزر گئے اور ہر روز لکڑیاں چنتے ہوئے ندی کے کنارے جاتے مگر وہ نظر نہ آتا، تو میرا دل بوجھل رہنے لگا۔ میری سوتیلی ماں نے بھی محسوس کیا کہ میں بجھی بجھی سے رہنے لگی ہوں، نہ پہلے جیسے چستی، نہ بات کرنے کا حوصلہ۔ اکثر وہ طنز کرتی کہ زینہ، کیا بات ہے، اب لکڑیاں بھی تیرے ہاتھوں سے بوجھ لگتی ہیں، یا جنگل تجھے اچھا نہیں لگتا؟ میں چپ رہتی، کیونکہ میں بتا بھی کیا سکتی کہ جنگل میں جو سکون ملتا تھا وہ اب ادھورا لگنے لگا تھا۔ ایک روز جب بارش تھم گئی تھی اور سورج کی ہلکی کرنیں درختوں کے بیچ سے جھانک رہی تھیں، میں نے سوچا آج بھی شاید وہ آ جائے گا، مگر دن گزر گیا اور وہ نہ آیا۔ گھر لوٹی تو اماں نے حسب معمول تانوں کے تیر چلائے، مگر میرا دل کہیں اور تھا۔ پھر ایک دن جب میں لکڑیاں سمیٹ رہی تھی اور ندی کے کنارے پہنچی تو اچانک وہی لڑکا نظر آیا۔ میں ٹھٹک گئی، جیسے کئی دن بعد کسی کھوئی ہوئی چیز کا پتہ چل گیا ہو۔ وہ پہلے کی طرح خاموش بیٹھا تھا، مگر جیسے ہی مجھے دیکھا تو مسکرا دیا اور بولا، آج ہاتھوں پر نئے زخم کیوں ہیں؟ میں نے چونک کر ہاتھ چھپانے کی کوشش کی، مگر وہ قریب آ کر کہنے لگا، دکھاؤ۔
میں نے ہنس کر بات ٹالنے کی کوشش کی اور کہا کچھ نہیں، بس لکڑیوں کے گٹھے بھاری تھے۔ اس نے میری طرف گہری نظر سے دیکھا جیسے میری خاموشی پڑھ رہا ہو، پھر بولا تم بہت کچھ چھپاتی ہو، لیکن یاد رکھنا زخم چھپانے سے بھرے نہیں جاتے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر دل چاہا کہ سب کچھ کہہ دوں، مگر زبان بند رہی۔ میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر رکا اور پھر بولا ایاز، میرا نام ایاز ہے۔ میں نہ دوست بناتا ہوں نہ دشمن، میں بس پہچان رکھتا ہوں۔ میں اس جواب پر حیران رہ گئی اور سوچا یہ کیسا آدمی ہے جو نہ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے نہ دشمنی کا، اور پھر بھی یوں میرا حال جانتا ہے جیسے برسوں سے پہچان ہو۔ میں نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے لکڑیاں باندھنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر گٹھے پر کپڑا لپیٹا اور پھر اسے اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ کہنے لگا لکڑیوں کے تیز کونے تمہارے کندھے کو زخمی کر دیتے ہیں، اب یہ کم چبھے گا۔ اس کی یہ بات سن کر پہلی بار دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا کہ کوئی ہے جو میرے دکھ کو کم کرنے آیا ہے۔ راستے بھر ہم خاموش رہے، مگر اس کی موجودگی میرے لیے سکون کا سبب بنی۔ جب میں گاؤں پہنچی اور اس نے لکڑیاں نیچے رکھی تو میں نے بس اتنا کہا شکریہ۔ وہ مسکرا کر چل دیا اور میں دیر تک اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس رات جب میں چھت پر لیٹی تو بار بار وہ منظر یاد آتا رہا کہ کس طرح اس نے لکڑیوں پر کپڑا لپیٹا تھا اور میرے کندھے کے درد کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے پہلی بار لگا کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو دوسروں کے دکھ کو اپنے دل سے محسوس کرتا ہے۔ کچھ دن ایسے گزرے جب میں جنگل گئی اور ایاز پہلے سے موجود تھا۔ کبھی وہ ندی کے کنارے بیٹھا پتھروں سے کھیل رہا ہوتا، کبھی درخت کے سائے تلے آنکھیں موندے بیٹھا رہتا، لیکن جیسے ہی میں قریب جاتی وہ اٹھ کھڑا ہوتا اور پوچھتا آج دن کیسا رہا؟ کبھی وہ کہتا زینا تم بہت خاموش رہتی ہو، کبھی تو دل کی بات کیا کرو۔ میں ہنس کر کہتی میرے دل کی باتیں سننے کے لائق نہیں۔ وہ جواب دیتا ہر دل کی بات سننے کے لائق ہوتی ہے، بس کہنے کی ہمت چاہیے، اور میں یہ سن کر خاموش ہو جاتی۔ اکثر وہ مجھے موسم کی خبر دیتا کہ آج بارش زیادہ ہوگی یا ہوا تیز چلے گی، اور واقعی اس کی بات درست نکلتی۔ میں سوچتی یہ لڑکا عجیب ہے، جنگل کے راستے جانتا ہے، موسم کی خبر رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر میری خاموشیوں کو سنتا ہے۔ ایک روز میں نے پوچھ لیا ایاز تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ موسم بدلنے والا ہے؟ وہ ہنس کر کہنے لگا درخت سب کچھ بتاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھو تو وہ خبر دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں بھی تو روز دیکھتی ہوں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ بولا کیونکہ تم دیکھتی ہو سوچ کے ساتھ اور میں سنتا ہوں دل کے ساتھ۔ یہ بات میرے دل کو چھو گئی۔ مجھے لگا کہ واقعی وہ میرے دل کی زبان بھی سنتا ہے۔ جب کبھی اماں کے مارنے سے میرے جسم پر نئے زخم بن جاتے تو وہ فوراً پہچان لیتا اور کہتا آج کچھ ہوا ہے نا؟ میں ہنسنے کی کوشش کرتی اور کہتی نہیں کچھ نہیں، مگر وہ کہتا جھوٹ مت بولو، تمہاری آنکھیں سب کہہ دیتی ہیں۔ پھر وہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھا لیتا اور میں اس کے ساتھ چلتی رہتی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ میرا دکھ اب میرا اکیلا نہیں رہا ہے، کسی نے اسے بانٹ لیا ہے۔ گاؤں کی عورتیں اکثر کہتی زینا اب تو بہت خوش لگتی ہے، کیا بات ہے؟ میں کچھ نہ کہتی، لیکن دل ہی دل میں جانتی تھی کہ اس خوشی کی وجہ جنگل ہے اور جنگل میں ایاز کی موجودگی ہے، مگر یہ راز کسی سے کہنا ممکن نہ تھا، کیونکہ اگر اماں کو معلوم ہو جاتا تو نہ جانے وہ کیا کرتی۔ اس لیے میں ہر راز کو دل میں چھپا کر رکھتی اور بس جنگل جا کر ہلکی ہو جاتی۔ ایک دن جب میں لکڑیاں باندھ رہی تھی تو ایاز نے کہا زینا تم نے کبھی خواب دیکھے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا خواب تو وہ ہوتے ہیں جو سوتے میں آتے ہیں۔ وہ ہنس کر بولا نہیں، وہ خواب جو آنکھیں کھول کر دیکھے جاتے ہیں، جو دل میں چھپائے جاتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر کہا میرے خواب تو اماں کے قدموں میں کچل گئے ہیں، میں نے کبھی سوچنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ بولا نہیں زینا، خواب کچلے نہیں جا سکتے، وہ چھپ جاتے ہیں مگر زندہ رہتے ہیں، تم بس انہیں تلاش نہیں کرتی۔ میں نے کہا اور اگر تلاش کرنے کی اجازت ہی نہ ہو تو؟ وہ سنجیدہ ہو کر بولا اجازت کوئی نہیں دیتا، ہمت خود پیدا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے اور اس دن میں دیر تک سوچتی رہی کہ شاید واقعی میں خواب دیکھنے کی ہمت نہ کرتی، حالانکہ دل کے اندر چھوٹے چھوٹے خواب ہیں، پڑھنے کے خواب، اپنے لیے کچھ کرنے کے خواب، مگر اماں کا ڈر اور ابا کی خاموشی سب کو دبا دیتی ہے۔ لیکن اب ایاز کے الفاظ نے جیسے ان خوابوں کو جگا دیا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور میری زندگی کا سب سے قیمتی سہارا یہی بن گیا کہ جنگل جاؤں، وہاں لکڑیاں سمیٹوں،
ندی کے کنارے کچھ دیر بیٹھوں اور ایاز سے مل کر دل کا بوجھ ہلکا کروں۔ ہر روز نئی بات، ہر روز نیا سکون، اور ہر روز یہ احساس کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ یہ سب میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی، مگر میرا دل کہتا تھا کہ اگر زندگی کے اندھیروں میں ایک چراغ جل سکتا ہے تو وہ چراغ ایاز ہے، جو میرے دکھ کو کم کرنے آیا ہے۔ اور یہ پہلی بار تھا جب مجھے لگا کہ شاید میری زندگی میں بھی کچھ روشنی باقی ہے۔ گھر میں جب یہ بات اٹھی کہ میں بڑی ہو رہی ہوں تو جیسے ساری فضائیں بدل گئیں۔ میری سوتیلی ماں کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور وہ ابا کے کانوں میں دن رات زہر گھولتی، ابا سے کہتی زینہ پر سایہ ہے، اگر اب اس کا بندوبست نہ کیا تو کل کو محلے بھر میں بدنامی ہوگی، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ باتیں کچھ اس انداز میں کرتی جیسے اس کی ہر بات سچ ہو، اور ابا کے پاس نہ دلیل ہوتی نہ ہمت، وہ بس سر جھکائے سنتے رہتے۔ میں اندر ہی اندر سلگتی کہ اماں کے جھوٹ پر ابا کی خاموشی میرے لیے سب سے بڑا زہر تھی۔ ایک دن شام کے وقت جب بارش کے بعد کی ہوا میں نمی تھی اور پرندے گھروں کو لوٹ رہے تھے، سوتیلی ماں ایک عامل کو لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے اسے دیکھ کر ہی خوف محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تھی اور آواز بھاری جیسے زمین کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ اس نے آتے ہی قرآن کے کچھ اوراق کھولے، کچھ اعداد و شمار لکھے اور پھر اپنی جیب سے سرخ سیاہی نکال کر کاغذ پر نقش بنایا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتی رہی، دل میں خوف کے ساتھ غصہ بھی تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، لیکن میری زبان بند تھی۔ عامل نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اس لڑکی پر سایہ ہے، اس کا نصیب ایک عامل کے ساتھ بن چکا ہے جس کے قبضے میں جنات ہوں۔ اگر اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے تو گھر میں سکون آئے گا، ورنہ یہ سب کو برباد کر دے گی۔ میرے چہرے سے خون اتر گیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا کہ وہ کچھ کہیں گے، لیکن ابا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جیسے ان کے اندر کوئی جان ہی نہ ہو۔ ان کی خاموشی میرے لیے تلوار سے زیادہ کاٹنے والی تھی۔ سوتیلی ماں نے فاتحانہ نظر سے میری طرف دیکھا اور بولی، سنا تم نے؟ یہ بچی اگر آج قابو نہ کی گئی تو کل سب کو لے ڈوبے گی۔ ابا نے کمزور آواز میں کہا، جو مناسب ہے وہی کرنا۔ میری روح جیسے چیخ اٹھی، مگر آواز لبوں سے نہ نکلے۔ میں اندر ہی اندر چلا رہی تھی، ابا ایک بار تو بولے کہ یہ سب جھوٹ ہے، مگر وہ بولے نہیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح بس سر جھکائے رہے۔ عامل نے کچھ اور تعویذ لکھی اور کہا، اس کو پہنا دو، یہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے گا، ورنہ اس کے اندر کے جنات اسے برباد کر دیں گے۔ سوتیلی ماں فوراً ہاں میں ہاں ملانے لگی اور مجھے گھسیٹ کر اس کے سامنے بٹھا دیا۔ عامل نے میرے ہاتھ پر ایک سرخ دھاگا باندھا اور بولا، اب یہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ میرے دل میں ایک آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے چاہا کہ دھاگا توڑ دوں، مگر اماں نے میری کلائی اتنی زور سے پکڑی کہ نشان بن گئے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں یہ سب ڈرامہ ہے، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اس نے غصے سے کہا، چپ رہنا فرمان، زبان نہ چلانا ورنہ جن تجھے لے جائے گا۔ اور پھر وہ ابا کی طرف دیکھ کر بولی، دیکھا یہ لڑکی کتنی بے ادب ہے۔ ابا نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور چپ چاپ اٹھ کر کمرے سے نکل گئے۔ میں دیر تک سوچتی رہی کہ یہ کیسا انصاف ہے جہاں جھوٹ بولنے والوں کو سچ مانا جاتا ہے اور سچ کہنے والوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس رات مجھے نیند نہ آئی۔ میں چھت پر بیٹھی آسمان دیکھتی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں بار بار خود سے سوال کرتی، آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیا ماں کے بغیر پیدا ہونا قصور ہے؟ کیا مزدوری کرنا قصور ہے؟ کیا گھر کے سب کام کرنا اور چپ چاپ ظلم سہنا قصور ہے؟ یا یہ کہ میرا دل پڑھنے کا خواب دیکھتا ہے قصور ہے؟ مگر ان سوالوں کے کوئی جواب نہ تھے، بس اندھیرا تھا اور وہ دھاگا تھا جو میری کلائی پر جلتا ہوا سا محسوس ہوتا تھا۔ مجھے لگتا جیسے واقعی کسی جن زادے کی زنجیر میرے وجود میں ڈال دی گئی ہے۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ ہر وقت اماں مجھے ڈراتی، عامل کے الفاظ دہراتی اور ابا کی خاموشی مجھے روز اندر سے مارتی۔ میں لکڑیاں چنتی تو سوچتی کہ کاش یہ جنگل مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ ندی کے پانی کو دیکھتی تو لگتا جیسے وہی میری سچائی جانتا ہے، اور جب کبھی ایاز یاد آتا تو دل کہتا کاش وہ یہ سب دیکھ سکتا، وہ جان سکتا کہ میرا دکھ صرف غربت یا محنت نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ میرے نصیب کو جھوٹ کے تعویذ میں قید کر دیا گیا۔ ایک دن جب میں لکڑیوں کا گٹھا بیچنے گئی تو محلے کی عورتوں نے کہا، سنا ہے تیرا نکاح کسی جن زادے سے باندھ دیا گیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، لوگوں کی باتوں پر یقین مت کرو، مگر دل کے اندر جیسے کسی نے نمک چھڑک دیا ہو۔ گھر آ کر میں نے ابا سے بات کرنے کی ہمت کی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا یہ سب جھوٹ ہے، عامل نے جو کہا وہ سب اماں کی سازش ہے، آپ کو نظر نہیں آتا؟
ابا میری آنکھوں میں دیکھتے رہے مگر کچھ نہ بولے۔ پھر نظریں جھکا لی اور کہا، بیٹی میں مجبور ہوں۔ میں نے کہا، مجبور کس بات پر ہے؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ میرے حق میں کیوں نہیں بولتے؟ مگر وہ خاموش رہے۔ ان کی خاموشی مجھے کسی بھی ڈانٹ سے زیادہ توڑ دیتی تھی۔ مجھے لگتا جیسے میرے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ یہ دھاگا توڑ کر پھینک دوں، مگر دل میں خوف بیٹھ گیا تھا۔ اگر واقعی کوئی بلا ہے تو کیا ہوگا؟ میں نے بار بار ایاز کے الفاظ یاد کیے کہ زینہ، ہمت خود پیدا کرنی پڑتی ہے، اجازت کوئی نہیں دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ لمحہ آ جائے جب میں سب کے سامنے کہہ سکوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن میرے پاس نہ طاقت تھی نہ سہارا۔ یہ دن میرے لیے سب سے مشکل تھے، کیونکہ اب اماں نے میرا ہر دکھ اسی کہانی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر میں بیمار ہو جاتی تو کہتی، یہ جن کا اثر ہے۔ اگر میں تھک جاتی تو کہتی، یہ جن کی سزا ہے۔ اگر میں مسکرا دیتی تو کہتی، یہ جن خوش ہو رہا ہے۔ گویا میرا وجود میرا نہیں رہا، بلکہ کسی اور کے نام کر دیا گیا، اور ابا اس سب پر صرف خاموش تماشائی تھے۔ میں جب بھی جنگل جاتی تو اپنے دل کا بوجھ درختوں کو سناتی اور ندی کے پانی کو دیکھ کر روتی۔ کبھی کبھی دل چاہتا چیخ کر ایاز کو بلا لوں کہ وہ آ کر مجھے ان جھوٹوں سے نکالے، مگر وہ دنوں سے نظر نہیں آیا تھا۔ شاید میں نے اس کی موجودگی کو اپنی کمزوری بنا لیا تھا، مگر پھر سوچتی کہ اگر وہ آ بھی جائے تو کیا وہ ان زنجیروں کو توڑ سکے گا جو میرے باپ کی خاموشی اور ستیلی ماں کی چالوں نے میرے گرد لپیٹتی ہیں۔ میری کہانی کا یہ موڑ سب سے کٹھن تھا، کیونکہ یہ صرف غربت یا محنت کی راکھ نہیں تھی، یہ میرے وجود کو مٹانے کی سازش تھی، میرے خوابوں کو دفنانے کی کوشش تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس تھا کہ میرا اپنا باپ میرے ساتھ نہیں کھڑا، بلکہ ان سب کے ساتھ کھڑا ہے جو مجھے برباد کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس دکھ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی، مگر اتنا کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت میرا دل چاہتا تھا کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، تاکہ نہ میں ہوں، نہ میرے نصیب پر جھوٹے تعویذ ہوں، نہ میری کلائی پر جلتی ہوئی زنجیر۔ بچپن سے مجھے یہ بات کھٹکتی تھی کہ اماں کے بلانے پر جب بھی وہ عامل ہمارے گھر آتا تو اس کی نظریں مجھ پر اس طرح ٹھہرتی جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار پر نظر گاڑے رکھے۔ اس وقت میں معصوم تھی، یہ نہیں سمجھ پاتی تھی کہ اس کے نگاہوں میں بھلائی نہیں بلکہ ایک زہریلی لالچ چھپی ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں کی چمک کسی بزرگ یا دینی انسان کی نہیں بلکہ ایک حیوان کی ہے جو موقع کی طاق میں ہے، اور اس موقع کو پیدا کرنے کے لیے میری اپنی ماں ہی زمین ہموار کر رہی ہیں۔ وہی ماں جو دن رات ابا کو قابو میں رکھنے کے لیے تعویذ گنڈوں کا سہارا لیتی تھی اور عامل کو مقدس کا لبادہ پہنا کر ہمارے گھر میں داخل کرتی تھی۔ دراصل اس کا ایک خفیہ معاہدہ تھا کہ جب میں بالغ ہو جاؤں گی، جب میرے اندر وہ نسوانی خوبصورتی جاگ اٹھے گی جس پر ظالموں کی نگاہیں رک جاتی ہیں، تو اس وقت مجھے اس عامل کے حوالے کر دیا جائے گا جیسے کوئی چیز یا مال کسی کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے۔ میں سوچتی تھی کہ میری ماں آخر کس دل سے یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ اپنی ہی بیٹی کو 70 سال کے بوڑھے کے ہاتھوں برباد کر دے۔ مگر پھر جب میں نے سوتیلی ماں کی باتوں اور رویوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا کہ وہ عورت کب کی ماں کے خانے سے نکل کر صرف ایک چالاک اور مطلب پرست عورت کے خانے میں جا بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں صرف اپنے فائدے پر تھیں، اس کے دل میں میرے لیے نہ ممتا تھی نہ محبت، بس ایک مکاری اور خود غرضی تھی۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ گھر میں اپنی حیثیت بچائے اور ابا کو اپنی مٹھی میں رکھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر عامل اس کے ساتھ ہے تو وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگی، اسی لیے اس نے عامل کو سب سے بڑا سہارا بنا لیا اور اس کے بدلے میں میری زندگی کی قیمت لگائی تھی۔ مجھے اس سودے کا حصہ بنایا گیا جس میں میں نے نہ کوئی بات کہی، نہ کوئی رائے دی، نہ ہی کوئی مرضی، صرف ایک ہی بے زبان شے کی طرح میری قسمت کا سودا ہو گیا، اور میں یہ سب دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکی، کیونکہ میرے پاس نہ زبان کھولنے کی ہمت تھی، نہ ہی کوئی ایسا رشتہ جو مجھے بچا سکے۔ ابا اپنی ہی دنیا میں گم تھے، انہیں یا تو شراب کا نشہ دن رات بحال رکھتا یا پھر ماں کے تعویذوں کے اثرات ان کے دماغ کو مفلوج کیے رکھتے۔ وہ نہ مجھے دیکھ پاتے نہ میرے دل کا حال سمجھ پاتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ابا بھی ایک قیدی بن چکے تھے اور ماں اس کی جیلر تھی جس نے ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ ابا کو بس اتنا معلوم تھا کہ جو کچھ بیوی کہتی ہے وہی ٹھیک ہے، اور یوں میری تقدیر کا فیصلہ بھی انہیں خاموش گردابوں میں ڈوب گیا۔ عامل جب آتا تو سوتیلی ماں بڑے اہتمام سے اس کے لیے چائے بناتی، اس کے سامنے میری موجودگی کو یقینی بناتی، کبھی کہتی بیٹی آ کر پانی رکھ دو،
کبھی کہتی جا کے انہیں کھانا لاتے، اور جب میں شرم کے مارے نظریں جھکا کر وہ سب کرتی تو عامل کی آنکھوں میں ایک ایسی بھیانک سرشاری جھلکتی جو مجھے اندر سے لرزا دیتی۔ مجھے یوں لگتا جیسے وہ لمحہ قریب آ گیا ہے جب یہ سازش حقیقت میں بدل جائے گی اور میں کسی کی بیوی نہیں بلکہ کسی کی ہوس کی بھیڑ چڑھنے والی قیدی بن جاؤں گی۔ میرا دل بار بار خدا سے دعا کرتا، میری آنکھیں بار بار آنسو بہاتی، مگر ماں کے دل پر کبھی رحم نہ آیا، بلکہ اس کی چالیں دن بدن بڑھتی گئی۔ وہ مجھے دوسروں سے کاٹنے لگے، میری سہیلیوں سے ملنے پر پابندی لگا دی، محلے کی عورتوں سے بات کرنے پر ڈانٹنے لگی، یہاں تک کہ گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل کر دیا تاکہ میں کسی کو کچھ نہ بتا سکوں۔ ایک طرح سے اس نے مجھے خاموش قید خانے میں ڈال دیا جہاں میرے ارد گرد صرف دیواریں تھیں، ایک ایسا گھر جہاں میں رہتی ضرور تھی مگر سانس لینا مشکل تھا۔ اس دوران عامل کی عمر مزید بڑھتی گئی، اس کے جھریوں بھرے چہرے پر ہوس کی پرچھائیاں مزید نمایاں ہو گئی۔ اس کے کامتے ہاتھ جب کبھی دعا کے بہانے اٹھتے تو ان میں لالچ صاف جھلکتی، مجھے اس کی موجودگی زہر لگتی، لیکن سوتیلی ماں کے چہرے پر ہر بار ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی جیسے وہ اپنی جیت کے دن گن رہی ہوں۔ مجھے اکثر لگتا کہ یہ سب کسی ڈرامے کا حصہ ہے جو برسوں پہلے لکھا جا چکا ہے اور اب بس اسٹیج پر اداکاری ہو رہی ہے۔ میں اس ڈرامے کی واحد کردار تھی جس کا انجام طے تھا، ایک انجام جس کی خبر مجھے تو تھی مگر روکنے کی طاقت میرے پاس نہ تھی۔ ہر رات میں سوتی تو یہ سوچ کر کہ شاید صبح کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی ایسا سہارا مل جائے جو مجھے اس قید سے آزاد کر دے، مگر صبح کا سورج اسی تاریکی کو لے کر آتا، وہ تاریکی جو میری اپنی ماں کے وجود سے پھوٹ رہی تھی، اور میں یہ سوچ کر اندر ہی اندر ٹوٹتی جاتی کہ آخر ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہے؟ کیا اس کے دل میں ذرا برابر بھی محبت باقی نہ رہی تھی، یا پھر اس نے خود کو شیطان کے ہاتھ بیچ دیا تھا؟ میرا بچپن، میری ہنسی، میری خوشیاں سب اس سویرے میں گروی رکھتی گئیں جن کا سودا ایک 70 سالہ بوڑھے عامل کے ساتھ کیا گیا، اور میں بس تماشائی بن کر اپنے ہی اجڑتے خوابوں کو دیکھنے پر مجبور تھی۔ پھر اگلے دن اماں نے کپڑوں کی ایک بڑی گٹھری بنائی اور مجھے کہا جلدی سے انہیں دھو کر سکھا دو، موسم کے تیور تم دیکھ ہی رہی ہو۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گٹھری اٹھائی اور نہر کی طرف چل دی۔ ابھی میں کپڑے دھونے بیٹھی تھی، دیکھے کسی کے قدموں کے چاپ سنائی دی۔ پھر جیسے ہی میری نظر ایاز پر گئی تو میرے تمام دکھ مٹ گئے اور میرا مایوس چہرہ خوشی میں بدل گیا۔ پھر ایاز نے کہا چلو آج جنگل کو دیکھتے ہیں، جیسے وہ خود کو دکھانا چاہتا ہے۔ تو میں لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گئی، کیونکہ میرے لیے جنگل ہمیشہ لکڑیوں کے گٹھے اور کانٹوں کی جھاڑیاں ہی رہا تھا۔ میں نے کبھی جنگل کو خود کے طور پر نہیں سوچا تھا، مگر ایاز کی آواز میں ایک ایسا سکون تھا کہ میں انکار نہ کر سکی۔ ہم دونوں پگڈنڈیوں پر چلتے جا رہے تھے۔ میں نے کہا ایاز، تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوتا ہے؟ یہ پرندے کہاں سے آتے ہیں؟ کون سے درخت کتنے پرانے ہیں؟ اور یہ ہوا کیسے اتنی میٹھی لگتی ہے؟ ایاز نے مسکرا کر کہا زینہ، ہر چیز کی زبان ہوتی ہے، بس سننے والا چاہیے۔ تم اپنی تھکن اور دکھوں میں اتنی الجھی رہتی ہو کہ ان آوازوں کو سننے کا موقع نہیں ملتا۔ میں نے کہا کیا واقعی درخت بات کرتے ہیں؟ ایاز نے کہا ہاں، درخت بات کرتے ہیں مگر الفاظ سے نہیں، ان کی خاموشی ایک کہانی ہے۔ میں نے شاخ کو ہاتھ لگایا اور کہا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا۔ اس نے میرے ہاتھ کو ہلکے سے تھاما اور کہا سنو، یہ نمی جو تمہیں انگلیوں پر محسوس ہو رہی ہے، یہ درخت کی سانس ہے، یہ بتا رہا ہے کہ بارش آنے والی ہے۔ میں نے حیرت سے کہا تو تمہیں موسم بھی یہی بتاتے ہیں؟ ایاز نے کہا ہاں، مگر تمہیں یقین نہ ہو تو دیکھنا، آج رات بارش ہوگی۔ اس کے انداز میں ایک عجب اعتماد تھا اور مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید واقعی یہ سب سچ ہے۔ ہم آگے بڑھے تو ندی کے پل پر رک گئے، پانی نیچے شور مچا رہا تھا۔ میں نے کہا ایاز، یہ پانی ہمیشہ بہتا رہتا ہے، کیا یہ کبھی تھکتا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ کبھی نہیں تھکتا، کیونکہ اس کی حد یہی ہے، بہنا۔ جب پانی رک جائے تو بدبو بن جاتا ہے، جیسے انسان رک جائے تو دکھوں کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ میں نے دیر تک سوچا اور کہا تو کیا میری حد بھی ہے؟ ایاز نے میری طرف دیکھا مگر جواب نہ دیا، بس خاموش رہا۔ میں نے ضد کی ایاز بتاؤ، میری حد کیا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کہا زینہ، اپنی حدیں خود بنانی پڑتی ہیں۔ میں نے کہا اور اگر کوئی دوسرا حد باندھ دے تو؟ اس نے آہ بھری اور کہا تب قید ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے درختوں کے جھنڈ میں گھونسلے دیکھے، چھوٹے چھوٹے پرندے اپنی چونچ سے تنکے جڑ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ جب ایک ہوا آئے گی اور گھونسلہ گرا دے گی۔ ایاز نے کہا زینہ،
بات محنت کی نہیں، محبت کی ہے۔ وہ بار بار گراتے ہیں اور بار بار بناتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں امید ہے۔ میں نے کہا، اور اگر امید ہی نہ بچے تو؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، تب انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میرے دل میں امیدیں کب کی دفن ہو چکی تھیں، لیکن ایاز کی موجودگی کچھ عجیب سی تھی، جیسے میری بجھی ہوئی شمع کو کوئی ہلکی سی ہوا دوبارہ جلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ ایک درخت کے نیچے رکا اور جیب سے ایک باریک سی چاندی کی ڈوری نکالی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ میں باندھتے ہوئے کہا، یہ حفاظت ہے، جب بھی ڈر لگے تو اسے تھام لینا۔ میں نے ہنس کر کہا، ایاز، ایک ڈوری مجھے کیا بچائے گی؟ اس نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی بچانے والی چیز لوہا نہیں ہوتی، یقین ہوتا ہے، اور یہ ڈوری تمہارے یقین کو جگائے گی۔ میں نے ڈوری کو دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا سکون اتر گیا، جیسے واقعی میرے پاس سب کوئی سہارا ہے۔ میں نے کہا، ایاز، تم مجھے یوں کیوں سہارا دیتے ہو؟ میں تو ایک معمولی سی لڑکی ہوں، لکڑیاں کاٹتی ہوں، تنور پر ہاتھ جلاتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، میرے پاس نہ دولت ہے نہ علم، تمہیں مجھ میں کیا نظر آتا ہے؟ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، زینا، تمہیں پتہ ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میں نے کہا، شاید سونا چاندی یا جواہرات۔ وہ مسکرا کر بولا، نہیں، دنیا کی سب سے قیمتی چیز سچائی ہے، اور تمہارے اندر وہ ہے۔ تمہاری آنکھوں میں دکھ ضرور ہے مگر جھوٹ نہیں، تمہارے ہاتھوں پر زخم ہے مگر ناپاکی نہیں، اسی لیے تم قیمتی ہو۔ میں نے کہا، مگر ایاز، سچائی سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی زخموں کا درد کم ہوتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، شاید، مگر سچائی تمہیں زندہ رکھتی ہے، جھوٹ انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ ہم چلتے رہے۔ میں نے پوچھا، ایاز، تمہارے گھر والے کون ہیں؟ تم کہاں رہتے ہو؟ وہ ہنس پڑا اور کہا، میرا گھر یہی جنگل ہے، میرے رشتے انہی درختوں اور ندیوں سے ہیں۔ میں نے کہا، جھوٹ مت بولو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گھر ہوتا ہے۔ اس نے کہا، زینا، کبھی کبھی انسان اپنا گھر خود چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ اس کے لیے قید بن جاتا ہے۔ میں نے کہا، تو تم بھی قیدی تھے؟ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ مجھے لگا جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی پرانا دکھ ہے۔ میں نے کہا، ایاز، کیا تمہاری ماں بھی تم سے نفرت کرتی تھی جیسے میری کرتی ہے؟ وہ آہستہ سے بولا، ماں کو کبھی الزام مت دینا، وہ بھی مجبوریوں کی قیدی ہوتی ہے۔ اور پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے مزید کچھ نہ پوچھا کیونکہ میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کے دل میں بھی وہ زخم ہیں جن پر الفاظ مرہم نہیں بن سکتے۔ پھر ہم ایک بڑے درخت کے تنے پر بیٹھ گئے۔ ہوا چل رہی تھی، پتوں کی سرسراہٹ ایک عجیب نغمہ بن گئی ہے۔ میں نے کہا، ایاز، اگر کبھی میں ہمت ہار گئی تو کیا ہوگا؟ وہ بولا، اگر تم ہمت ہار گئی تو دنیا جیت جائے گی، مگر اگر تم ڈٹ گئی تو ایک دن دنیا تمہارے آگے ہار مان لے گی۔ میں نے ہنس کر کہا، اور اگر میں پھر بھی کمزور نکلی تو؟ وہ بولا، زینا، کمزور کوئی عیب نہیں، ہار مان لینا عجیب ہے۔ میں نے اس کے الفاظ دل میں بٹھا لیے کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھے یہ احساس دیا تھا کہ میں صرف بوجھ نہیں ہوں بلکہ ایک وجود ہوں جو لڑ سکتا ہے۔ شام ڈھل گئی، اندھیرا بڑھنے لگا۔ میں نے کہا، ایاز، گھر دیر سے پہنچی تو اماں مارے گی۔ وہ بولا، ڈر مت، یہ ڈوری تھام لینا اور تمہیں لگے گا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا، ایاز، کیا تم ہمیشہ رہو گے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، جب تک یہ درخت کھڑے ہیں، جب تک یہ ندی بہتی ہے، جب تک تمہارے دل میں امید ہے، میں رہوں گا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں کسی دعا کی طرح اتر گئے، اور میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید میری زندگی صرف تنور کی آنچ اور ستیلی ماں کے زخموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی روشنی بھی میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس رات جب اماں نے اعلان کیا کہ میرا نکاح اس عامل سے محرم کی رات میں ہوگا تو میرے پاؤں کے نیچے کی زمین ہی نکل گئی۔ میں نے سنا کہ وہ عورتیں جو ہمیشہ اماں کے پاس دم درود کے بہانے آتی تھیں، اب چپکے چپکے میرے بارے میں باتیں کر رہی تھیں کہ آج بڑی رسم ہے، عامل صاحب خود نکاح پڑھائیں گے اور وہی اس کو اپنے نکاح ملیں گے۔ ان عورتوں کے ہونٹوں سے نکلا ہر لفظ میرے دل کو چھلنی کرتا رہا۔ دھونی کے دھوئیں نے پورے گھر بھر دیا، کڑوی خوشبو نے میرا دم گھونٹ دیا، اور وہ نقوش جو فرش پر کھینچے گئے تھے، ان کی لکیریں مجھے یوں لگیں جیسے قید کا کوئی جال ہے جس میں مجھے ہمیشہ کے لیے جکڑ دینا ہے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا، سانسیں تیز ہو گئی، اور میں نے سوچا اگر ابھی نہ بھاگی تو کبھی نہیں بھاگ سکوں گی۔ اس لمحے ایاز کی یاد نے میرے دل کو سہارا دیا۔ اس کی وہ باتیں یاد آئیں جب وہ جنگل میں میرے زخموں پر اپنی چادر رکھ کر کہتا تھا
کہ کبھی کبھی تھکن بولتی نہیں، صرف رشتے زخم دکھا دیتی ہے۔ میں نے اپنی چادر سمیٹی، آنسوں سے بھیگا دوپٹہ سنبھالا اور اندھیرے کو چیرتی ہوئی جنگل کی طرف بھاگ نکلی۔ میرے قدم ندی کے کنارے پر جا رکی اور میں ہانپتی ہوئی چیخی، یا اللہ مجھے بچا لو، اماں میری شادی اس جنزادے نما عامل کے ساتھ کر رہی ہیں۔ میری آواز ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی اور میری آنکھوں کے آنسو ندی کے پانی میں گھلتے جا رہے تھے۔ اچانک تاریکی سے ایاز نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ قریب آیا اور اس کی آواز میں ایک ایسا گہرا پن تھا کہ جیسے جنگل کے سارے درخت میرے ساتھ ہم زبان ہو گئے ہوں۔ اس نے آہستہ کہا، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے کانپتے ہوئے قدم پیچھے کھینچے اور پوچھا، تو کیا وہ عامل سچ کہہ رہا تھا؟ کیا واقعی میری تقدیر کسی جنزادے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ ایاز نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، سچ یہ ہے کہ تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کوئی رسم، کوئی دہنی، کوئی تعویذ تمہیں تمہاری رضا کے بغیر باندھ نہیں سکتا۔ تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس وقت تم بہت چھوٹی تھی، مگر اس نے کہا تھا کہ جب یہ بچی بڑی ہوگی تو اسے ڈر سے نہیں، عزت سے جینا چاہیے۔ اس لمحے میرے دل نے دھڑکنا بھول سا دیا۔ میں ٹھٹک گئی اور حیرت سے ایاز کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، اگر کبھی تمہارے دل نے چاہا تو تم صرف میری دلہن بنو گی، مگر تمہاری مرضی سب سے پہلے ہے۔ ابھی میرا کام بس یہ ہے کہ تمہیں محفوظ رکھوں۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، لیکن اماں نے تو سب طے کر دیا ہے۔ وہ سب بزرگوں کے سامنے اعلان کر دے گی کہ نکاح ہو چکا ہے۔ میرا باپ بھی خاموش ہے، میری کوئی آواز نہیں سنی جاتی۔ اب میرا کیا ہوگا؟ ایاز نے گہری سانس لی اور بولا، کل دن کے اجالے میں فیصلہ ہوگا، نہ کہ دھونی کے دھوئیں میں اور نہ کسی تعویذ کے سائے میں۔ صبح کی سورج کے ساتھ ہی ایاز گاؤں کے معتبر بزرگوں کے پاس گیا۔ اس نے سب کے سامنے اپنی بات رکھی۔ میرا باپ بھی وہاں بلایا گیا اور اماں کی زبان پہلی بار لرزنے لگی۔ بزرگ نے سب کچھ سن کر کہا، بیٹی کی رضا کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہو سکتا، اور جو نکاح ڈرا دھمکا کر پڑھایا جائے وہ نکاح نہیں، ظلم ہے۔ میں کامتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ ایاز نے انسانی روپ میں پورے احترام کے ساتھ کہا، میں اس سے شادی صرف تب کروں گا جب یہ چاہے گی۔ ابھی میری شرط یہ ہے کہ اس کی پڑھائی مکمل ہوگی، یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی۔ عزت، اختیار اور سچ، یہ سب اس کا حق ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا اور سب کے سامنے کہا، میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں، اور شادی میری پسند سے میرے وقت پر ہوگی۔ میرا باپ جو برسوں سے اماں کے جادو اور شک کے جال میں پھنسا ہوا تھا، اس لمحے رو پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا، میں نے بہت دیر کی، لیکن اب میں اپنی بیٹی کا ساتھ دوں گا۔ اس ایک جملے نے میرے دل کے زخم پر مرہم رکھ دیا۔ وقت گزرا تو میرا دل مدرسے میں اور شام ہنر سیکھنے میں گزرنے لگا۔ میں سلائی کڑھائی بھی سیکھنے لگی اور حساب کتاب پڑھنے میں بھی دلچسپی لینے لگی۔ اماں کی سختی رفتہ رفتہ پگھلنے لگی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ اب میرے گرد ایک ایسی قوت ہے جس کی بنیاد ڈر پر نہیں بلکہ عزت پر ہے۔ جنگل اب بھی میرا پناہ گاہ تھا۔ ندی کے پل پر کبھی کبھار ایاز بھی آ جاتا اور خاموشی سے مجھے دیکھتا۔ کبھی وہ پرندوں کے گھونسلے دکھاتا، کبھی چاندی کی ڈوری میرے ہاتھ پر کس دیتا اور کہتا، یہ تمہاری حفاظت ہے۔ ایک روز جب میں نے اپنی پہلی کتاب ہاتھ میں تھامی اور استاد نے کہا، اب تم پڑھ سکتی ہو، تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ ایاز اسی وقت پل پر کھڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر اتنا کہا، اب تمہیں ڈر سے نہیں، فیصلوں سے پہچانا جائے گا۔ اس لمحے میں نے جان لیا کہ محبت وہ نہیں جو قید کر دے، محبت وہ ہے جو آزادی کے ساتھ ہاتھ تھامے، محبت وہ ہے جو فیصلے کا حق چھینے نہیں بلکہ بڑھا دے۔ اس دن کے بعد جب بھی میرا دل ڈرتا یا میں تنہا محسوس کرتی تو میں وہ چاندی کی ڈوری تھام لیتی اور آسمان کی طرف دیکھتی، جہاں مجھے یاد آتا کہ میرا رشتہ ڈرانے والوں سے نہیں، ڈھارس دینے والوں سے ہے۔ میری کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی راستے کھلے ہیں، ابھی منزلیں باقی ہیں، لیکن ابھی یہ سب میرے اختیار میں ہے، اور یہ سب کچھ میں اپنی آواز میں دنیا کو سناتی ہوں تاکہ کوئی اور لڑکی دھونے کی دھوئیں میں اپنی زندگی کا سودا نہ کر بیٹھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔